رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ مدنی چینل اور پروگرام ہے دعوت افطار۔ آج ہمارا سفر ہے جناب بینکویٹ ہال کی طرف۔ یہ جو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیٹرنگ انڈسٹری سے وابستہ ہوتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے درمیان آج ہم بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ دعوت افطار کریں گے، اور بالخصوص ان سے یہ پوچھیں گے کہ کس انداز سے ان کے اس کام میں روزہ گزرتا ہے، رمضان المبارک میں روٹین کیا ہوتی ہے، افطاری کب کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھا تو یہ گیا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں کیٹرنگ انڈسٹری والے، عام طور پہ افطاری کا وقت ان کے لیے کسی فنکشن کا وقت ہوتا ہے، یا تو کوئی بوفے ڈنرز ارینج ہوتے ہیں یا کوئی ایسا فنکشن وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ افطاری کیسے کرتے ہیں، تو کیا انداز ان کا ہوتا ہے؟ شام کا وقت ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرے بھی ہو رہے ہیں، امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہے ماشاءاللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں علاقے ٹاؤن شپ کی طرف، یہ لاہور سے کچھ فاصلے پر ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ ایک بینکویٹ ہال کے اندر ہماری یہ دعوت افطار ہوگی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا۔ مدنی چینل کا پروگرام دعوت افطار، آج ہماری دعوت افطار ہوگی بینکویٹ ہال والوں کے ساتھ۔ یہ جو کیٹرنگ انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ویٹر جنہیں کہا جاتا ہے، ہمیں کھلاتے ہیں، ہمیں پلاتے ہیں، ان کے ساتھ دعوت افطار کریں گے ہم۔ لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ ہمیں جانا ہے، لیکن دعوت افطار میں جانے سے پہلے آئیے کچھ فروٹ خرید لیتے ہیں۔ تو سے آباد مسجدیں ہیں، رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں ہیں، ہر کوئی شوق سے اب مسجد میں آ رہا ہے، فیضان رمضان۔ تو پیارے پیارے سبھی مدنی چینل کے ناظرین، آج بینکویٹ ہال کے اندر ویٹرز کے ساتھ جو کیٹرنگ انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ہماری دعوت سے افطار ہوگی۔ پھل ہم خرید چکے ہیں، لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں جانا ہے، کافی دور ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ قدر سے ہم کو رمضان دے رہا ہے، تقویٰ کا درس ہم کو رمضان دے رہا ہے، یوں پاک کر کے دل کو روشن بنا رہا ہے، فیضان رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ دعوت افطار، اور ہم روزانہ کوئی خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ افطار کی دعوت کرتے ہیں، کچھ ان کے حالات سنتے ہیں اور آپ سے کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ مدنی چینل الحمدللہ دن رات کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کو علم دین بھی فراہم کر رہا ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا موقع بھی ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ یہ جو کھانا کھلانا ہے، یہ بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ارشاد علی شان ہے، تم رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو کہ مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلاتا ہے، اللہ اسے رحیق مختوم یعنی جنت کی سربند شراب پلائے گا۔ تو یہ کھانا کھلانا یہ ایک بہت اہم کام ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق ایک انسان اپنے دن میں 67 منٹس وہ کھانا پکانا، کھانے کے معاملات میں لگاتا ہے، اور دنیا میں 8 ارب افراد بستے ہیں۔ ظاہری بات ہے زندہ رہنے کے لیے سب نے کھانا کھانا ہے، تو یہ پوری ایک انڈسٹری ہے جسے کیٹرنگ انڈسٹری کہتے ہیں۔ اس میں شادی ہال، بینکویٹس، مارکیز وغیرہ ہیں، اور لوگ ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں جو کہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، جنہیں عام طور پہ ویٹرز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ آ کر اپنی دن کا ایک خاصا حصہ، ان کا دیکھا جائے تو ان کے دن کا میجر پورشن اسی کام میں گزرتا ہے۔ اور دیگر دنوں کی طرح رمضان المبارک میں ان کی کیا روٹین ہوتی ہے، یہ افطار کہاں کرتے ہیں، سحری کہاں کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہر پروگرام میں آپ کو یہ عرض کرتے جا رہے ہیں کہ ہم جو بھی ہیں مسلمان ہیں، روزہ فرض ہے،
اور یہ پورے سال میں ایک ماہ جس میں روزہ ہم پہ فرض ہے، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں اور رمضان کا اکرام کرتے ہوئے ہم نے نیکیاں کرنی ہیں اور گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ اور پھر ان کے لیے ایک تو بہت گولڈن اپرچونٹی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو افطار ہوتی ہے تو افطار کروانے کے بہت سے فضائل ہیں، یعنی کسی مسلمان کا روزہ ہے اور آپ اس کو افطار کرواتے ہیں، کھجور پیش کرتے ہیں، پھل کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانا سرو کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی شورا فاق کتاب فیضان رمضان کے اندر اور حدیث کے اندر جو افطار کروانے کے فضائل آئے ان کے اندر یہ سب موجود ہے، ہم اسے پڑھیں۔ اور اب دیکھیں جیسے ان کی جاب ہے، انہوں نے تو کھانا کھلانا ہی کھلانا ہے، یہاں پر جو دعوت ہوگی انہوں نے اس کے اندر آنا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ہے، انہوں نے بھی مریض کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، لیکن اگر مریض کو دیکھنے سے پہلے ڈاکٹر اچھی نیتیں کر لیں کہ میں مریض کی عیادت بھی کروں گا، اور مریض ایک مجبور آدمی ہے، ظاہری بات ہے بیمار ہے، تکلیف میں ہے، میں دوا کے ساتھ ساتھ مسکرا کے بھی بات کروں گا تو اب اسے ثواب بھی ہوگا اور پیسے تو اسے ملنے ہی ملنے، جو اس کی تنخواہ یا جو اس کی فیس ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم نے دوسروں کو کھانا کھلانا ہی کھلانا ہے، لیکن اچھی نیت سے کھانا کھلائیں تو اس کا بھی ثواب ہوگا۔ آئیے اب ہم ان کے ساتھ کچھ گفتگو کر لیتے ہیں اور پھر دعوت افطار کا یہ جو موقع ہے اس حوالے سے کچھ کھانا سرو کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ حافظ ہمایوں نذیر۔ آپ سب کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں ادھر مینیجر ہوں۔ ماشاءاللہ، کچھ بتائیے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی کیٹرنگ انڈسٹری ہوتی ہے، شادی ہال، مارکیز، جیسے آپ یہاں پر مینیجر ہیں، آپ کے تحت یہ سب کام کرتے ہیں، کیا روٹین ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں؟ سر روٹین رمضان میں ہمارے تقریباً پہلے 5 سے 10 دن تو بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، ان میں سحر و افطار کا سسٹم یہاں پہ کیٹرنگ میں اور ہال میں بھی ہمارے جو ہیں باقاعدہ کیے جاتے ہیں۔ اس میں ہماری سحری تو تقریباً ہوتی ہے کہ گھر ہی ہم کر لیتے ہیں، افطاری ہماری یہاں پہ ہوتی ہے، اس کے بعد درمیان میں 10 دن کی بریک آ جاتی ہے اور لاسٹ والے 10 دن بھی اسی طرح ہی ہمارے پاس یہاں پہ بزی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اس ٹائم بھی کام کرتے ہیں اور یہاں پر جن کی جاب ہے ان کے حوالے سے بتائیں، ان کے روزے کی روٹین کیا ہوتی ہے، ان کی سحری افطاری کس طرح سے ہوتی ہے؟ سحری تو ان کی بھی گھر سے ہی ہوتی ہے، افطاری میں انہوں نے ساتھ ساتھ ورکنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور اپنا ساتھ ساتھ کام بھی کرنا ہوتا ہے، بڑا اور ٹف ہو جاتا ہے یہ۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم کام دیا جائے۔ ماشاءاللہ، یہی بات ہم نے دیگر مارکیٹس میں بھی دیکھی کہ کچھ امپلائرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام کرنے والوں کو رمضان کے مہینے میں کنسیشن دیتے ہیں، روزے کے دوران کوئی ہیوی ایسا لوڈ نہیں ان پہ ڈالتے، اور واقعی یہ ایک مسلمان کے دل میں دینی جذبہ ہے کہ جو روزہ رکھ رہا ہے اس کو آسانی دی جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سفیان۔ سفیان، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ ویٹر ہوں۔ سفیان بھی رمضان المبارک کے مہینے میں کیا روٹین ہوتی ہے، تھوڑا ارشاد فرمائیں۔ سر یہاں پر رمضان المبارک کے مہینے میں کافی ٹف کام ہوتا ہے، یعنی کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور ہم صبر سے تحمل کے ساتھ اپنا سارا کام سر انجام کرتے ہیں اور پھر ہم افطاری بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی رمضان کے مہینے میں کافی ٹف کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سامان اٹھاتے ہیں، دیگر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم کام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کیا انداز ہونا چاہیے؟ سر یہ ایسے بات ہے نا کہ لوگ پورا سال کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان میں ایک صبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنا کام بھی کرتا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ افطاری کا انتظار بھی کرتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست زبردست، ویری گڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ زہیب۔ زہیب، آپ کیا کرتے ہیں؟ سر یہاں پہ میں منشی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ زہیب بھائی، رمضان المبارک کے مہینے میں ظاہری بات ہے حالات کچھ مختلف ہوتے ہیں، روزہ بھی ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، آپ کا اس کیٹرنگ انڈسٹری میں کیسا روزہ اور رمضان گزرتا ہے؟ تھوڑی روٹین بتائیں۔ یہاں پہ کام ہوتا ہے، ڈف ہوتا ہے، لیکن روزہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ کام بھی کرتے ہیں، لیکن جیسا ہمارے مینیجر نے بتایا ہے کہ ہم ان کو اتنا کام نہیں دینا چاہتے، سچ میں یہ اتنا کام نہیں دیتے، اور اس کی نماز بھی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطاری یہاں ہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کچھ گفتگو ہماری کیٹرنگ انڈسٹری کے ان اسلامی بھائیوں سے بھی ہوئی، اور اب دعوت افطار کے طور پہ ان کے لیے ہم کھانا سرو کریں گے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، فیضان رمضان فیضان رمضان، فیضان رمضان فیضان رمضان۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلہ. مولا باری تعالیٰ آج کے دن ہم یہاں اکٹھے ہوئے جمع ہوئے، ہمارا اکٹھا ہونا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرما. یہ رمضان برکتوں کی کان ہمارے پاس آیا، کاش اس میں ہم خوب خوب عبادت کریں اور گناہوں سے بچیں. اے اللہ یہ رمضان بروز قیامت ہماری لیے شفاعت کرے، ایسی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک میں خوب دل جمعی کے ساتھ روزہ رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے وطن پاکستان کی خیر فرما. پاکستان کو اے مالک و مولا تمام قدرتی آفات سے بچا. اے اللہ شام اور ترکی کے مسلمانوں پر جو زلزلہ آیا ان میں سے جو جاں بحق ہوئے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور وہ جو زخمی ہوئے یا جن کے گھر تباہ ہو گئے انہیں اچھا متبادل عطا فرما. اے اللہ اے مالک و مولا سب کی خیر سب کا بھلا فرما. جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو نیک دلی تمنا حاجت دعا التجا ہے اے مالک وہ پوری فرما. اے اللہ ان میں جن کے والدین دنیا سے جا چکے انہیں جنت عطا فرما، اور جن کے والدین حیات ہیں انہیں لمبی صحت عافیت والی زندگی عطا فرما. سب کی خیر اور سب کا بھلا فرما، ہماری خیر فرما. اے اللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. دعوت اسلامی کے دینی کام کو اور بلندیاں عطا فرما. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم